پاکستان میں جو کرونا کا معاملہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ اس سارے کرائسس میں ایکسپوز ہوئے ہیں. میں آج وہ ڈان کے نئے ایڈیٹر ہیں پنڈی کے، ان کا وہ میں کالم پڑھ رہا تھا، جس طرح انہوں نے اس مضمون کو شروع کیا اور ایک جھوٹی کہانی بیان کی ہے انہوں نے عثمان بزدار کے حوالے سے. انہوں نے اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کیا ہے کہ کیا ان کا لیول ہے. بہرحال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت سارے لوگ، بڑے بڑے کالم نگار، بڑے بڑے جغادری جرنلسٹ جو ہیں، وہ جب اس موضوع پر انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو چھپانے کے لیے اس کو آزادی صحافت کا مقدمہ بنایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کیا. اور پاکستان کے لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے ان اداروں کی، وہ مالکان سے ہی چلتی ہے. بس مالکان کی کرپشن کرنے کی جو آزادی ہے وہی آزادی صحافت ہے. اس سے زیادہ اور کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ قانون سے بالاتر ہو کر ملاقاتیں بھی کرنے پہنچ جاتے ہیں اور پھر حکام انہیں ملاقاتیں کروا بھی دیتے ہیں. ایک ایسا بلیک میلنگ کا سلسلہ چلا رکھا ہے انہوں نے. لیکن بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. اب جو اصل معاملہ ہے کہ ووہان میں، چائنا میں، جہاں پر یہ ساری بیماری بظاہر دنیا کہہ رہی ہے کہ شروع ہوئی، وہاں پر چائنا نے اس کو کنٹرول کر لیا. وہاں پہلی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ واپس آئی اور آئسولیشن میں ڈالا. وہاں پر انہوں نے ایک ہفتے کے اندر 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا، پھر 15 ہاسپٹل مزید بنایا انہوں نے. اور ان تمام لوگوں کو جن کے اوپر شبہ تھا کہ وہ بیمار ہیں، ان کو وہاں پر انہوں نے کوارنٹائن کیا، ان کو آئسولیشن میں رکھا، کیونکہ یہی اس کا علاج ہے. ہمیں بھی اس آئسولیشن کی ضرورت ہے. اور یہ جو ڈیمانڈ ایک آ رہی ہے، اگر آپ اس وقت جو غریب لوگ ہیں، بہت سارے جو ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں، وہ ان سے بڑے پیسے چارج کر رہے ہیں میڈیکل ٹیسٹ کے کرونا کے، اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز بھی نہیں ہیں. بہت زیادہ اس حوالے سے پرابلم ہے. تو جس طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ایمرجنسی میڈیکل ڈکلیئر کر کے یہ جو تمام ہاسپٹلز ہیں ان کو کمانڈ اینڈ کنٹرول اور پاکستان فوج کے زیر اہتمام دے دینا چاہیے. وہ اس کو چلائیں، اس کو رن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف شہروں میں یہ 3 اسٹار، 4 اسٹار، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، ان سب کو آئسولیشن وارڈز میں تبدیل کر دینا چاہیے. نقل و حرکت پہ جب آپ پابندی لگائیں گے، جب آپ سرکاری ادارے بند کر دیں گے. اب دیکھیں انڈیا میں 22 مارچ کو سنڈے والے دن پورے انڈیا میں کرفیو لگ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کسی طرح کی کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ امریکہ میں بھی لگ رہا ہے. یہ ان لوگوں کی بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں. چودھری سرور صاحب گورنر ہاؤس میں رہتے ہیں، ایک میاں بیوی ہیں. ان سے کہیں کہ وہ عثمان بزدار صاحب کے پاس شفٹ ہو جائیں اور پورے گورنر ہاؤس کو آئسولیشن وارڈ میں بنا دیں. جاتی عمرہ کے بھی سارے لوگ، والدہ صاحبہ بھی نواز شریف صاحب کی باہر ہیں، وہ خود بھی باہر ہیں. ایک مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ ایک کمرے میں آ سکتی ہیں یا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر جا سکتی ہیں. اس کو بھی آئسولیشن وارڈ میں تبدیل کر دینا چاہیے. اور یہ میں کوئی سارکیسٹکلی نہیں کہہ رہا، یہ ان لوگوں کو خود ہی آفر کرنی چاہیے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، آپ نے اس ملک سے لوٹ کے ہی سب کچھ بنایا. غریبوں کو تھوڑا سا ریٹرن بھی دے دیں. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، ایمرجنسی میڈیکل لگا کے تو اختیار سارا ہاسپٹلز کا اور یہ جو اس حوالے سے ہے فوج کو دے دینا چاہیے. اس میں وہ جو ایک کمانڈ سٹرکچر بنے وہ فوج کے پاس ہونا چاہیے. سپریم کورٹ بھی اس میں اسسٹ کر سکتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان بھی اس کو اسسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ سارا فوج کے حوالے کرنا چاہیے. دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، وہاں پر امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، اسپین میں ایسا ہوا ہے، اٹلی میں ایسا ہوا ہے، فرانس میں ایسا ہوا ہے، کیونکہ فوج اکوپڈ ہوتی ہے، کیپیبل ہوتی ہے ایمرجنسی اور جو کلیمٹی ہٹ ایریاز ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے. اور ہماری فوج، ہمیں بالکل اس پہ بڑا، ان پہ ہمیں غرور ہے، ان پر ہمیں اعتماد ہے ان پر. رانا صاحب بالکل ہماری فوج نے، سمیع صاحب، جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی آفات آئی ہیں تو بڑا قابل فخر کام سر انجام دیا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے بڑے بڑے ہوٹل، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ خیمے لگا کے کوئی اس طرح کے آئسولیشن وارڈز بنائیں. آپ فوری طور پر 15-20 دن یا 3 ہفتوں یا 1 مہینے کے لیے بڑی بڑی جگہوں کو ٹیک اوور کر لیں. آپ ٹیک اوور کر لیں. وہاں کمرے بھی موجود ہیں، باتھ روم بھی موجود ہیں، کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں. اور آپ مریض کو علیحدگی میں رکھ سکتے ہیں. بہت ساری یہ جو بلڈنگیں بنائی گئی ہیں، یہ لوگوں کی، غریبوں کی دولت لوٹ کر بنائی گئی ہیں. پاکستان کی دولت، پاکستانی کی دولت، تو وہ پاکستان کے لیے کام آ جائیں گے. مالکان ہیں وہ بھی کوئی کار خیر میں شامل ہو جائیں گے. میں تو کہتا ہوں بلکہ وہ جو شکیل الرحمان صاحب کا 54 کنال کا جو گھر ہے نا، وہ خود تو جیل میں ہے.
اس کو بھی آئسولیشن وارڈ بنا دینا چاہیے. کیا پرابلم ہے اس میں؟ بالکل انہی کی پراپرٹی رہے گی نا. سمیع صاحب یہ کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیں بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ ایک تو اس کے لیے نئے وسائل کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے جتنے بڑے بڑے یہ ہوٹلز ہیں ان کو اور پرائیویٹ جو بڑے بڑے گھر ہیں ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں بھائی جان ان سب کو فوری طور پر نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کے ماتحت کریں. بالکل. اور ان کا انتظام سنبھالیں اور مریضوں کو یہاں پہ شفٹ کریں تاکہ غریب لوگوں کو جو پیسے چارج ہو رہے ہیں, لوگ جاتے ہیں اتنے ہزاروں روپے مانگتے ہیں کرونا ٹیسٹ کے, نہ وینٹیلیٹر ہے نہ کچھ ہے. بہرحال مجھے بتایا گیا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین میں نے کوئی بات یہ کوئی طنز نہیں کہی, یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آئسولیشن وارڈ بنائے جائیں, جگہیں بنائی جائیں, اور جو آلریڈی بڑی بڑی جگہیں ہیں ان کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر سکتی ہے ایمرجنسی لگا کے, اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت انہیں کر دیا جائے اور پاکستان کی فوج کو مکمل اختیار دے دیا جائے, کیونکہ اس وقت پورا پاکستان ایک کلیمٹی ہٹ ایریا ہے.